من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دون اللہ باطل وأن اللہ هو العلی الکبیر ألم تر أن الفلك تجری فی البحر بنعمت اللہ ليريكم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير آمنت بالله صدق الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه جواد كريم ملك البر الرؤوف الرحيم عزیزان محترم ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کا آخری رکوع اور اس سے پہلے کی تقریباً 2-3 آیتیں تلاوت کی گئی جو گزشتہ ہفتے رہ گئی تھی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو، اور اگر انما یہ کہ فی الارض زمین میں من شجرۃ سارے درخت، اقلام جمع ہے قلم کہ سارے درخت قلم بن جائے، والبحر اور سمندر یمدہ من بعدہ اور جتنے سمندر وہ سب سیاہی بن جائے، سبعۃ ابحر اور 7 سمندر مزید، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں. اس آیت کو ہم غور کریں تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے اس میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے کہ سارے درخت وہ قلم بن جائے، پین بن جائے، اور جتنا سمندر ہے وہ سب سیاہی روشنائی بن جائے، اور اس کے بعد مزید 7 سمندر اور اس کی مدد کے لیے آ جائے، تو بھی اللہ کی باتیں جو ہے ختم ہونے والی نہیں. اس کو معمولی انسان سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا تو مبالغہ لگے گا دوسرے سننے والے، مگر اگر ہم دوسرا دھیان رکھیں
مگر ہم دیکھیں اس کو غور سے تو اس دھرتی پر اس زمین پر جتنے بھی درخت ہیں اگر یہ قلم بن جائے کلمے بن جائے جمع سے اور پھر اس کو ڈبو کر سمندر کے پانی میں جو سیاہی بن جائے تو اس سے لکھا جائے تو ابھی مراد دیکھیے گا کہ ستارے آسمان پہ اگر ہم دیکھیں تو 1 ستارہ 2 ستارہ 3 ستارہ 4 ستارہ کتنے ہیں اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے وہ لکھنے میں کتنی سیاہی صرف ہو جاتی. اسی طرح سے پھر اس گیلیکسی میں نہ جانے کتنے سورج سامنے تو ہم کو ایک سورج نظر آتا ہے. پھر اس میں گیلیکسی میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب لکھے. پھر چاند ہے ہماری دھرتی کا یہ چاند ہے اور مریخ میں تو 14 چاند بتائے جاتے ہیں 14 چاند ہے چھوٹے تو وہ کتنا بڑا ہوگا. اب اسی طرح سے یہ آسمان میں تو ہم جانتے بھی نہیں اور کیا کیا چیزیں مخلوق ہے اور یہ فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے مگر وہ آسمان میں تیر رہے آ رہے جا رہے اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے کتنے ہیں اس کا شمار 1 2 3 4 کرتے جائے. اسی طرح سے زمین میں بھی ہم کیا جانتے ہیں ترکاریاں ہیں کتنی ترکاریوں کا ہم نام لیں گے اور کتنی ہے اس کی تعداد. بھنڈی ہے تو 1 بھنڈی 2 بھنڈی ہزار میں سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں رکھ رہا ہوں. اسی طرح فروٹس میں دیکھیں تو آم ہے ہاپوس ہے لنگڑے ہے سنگڑے ہے 500 قسم کے تو ملتے ہیں آم. کھجور ہے اسی طرح سے جیسے انڈیا میں وہاں کھجور ہے آم کئی اقسام کی کھجور ہے. یہ لکھتے اللہ کی جو باتیں ہیں تو یہ تعریف کا قابل ہے. ایسا کون کر سکتا ہے یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب تو ختم ہو جائے مگر اللہ کی جو تعریف ہے اللہ کی جو باتیں ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ عزیز الحکیم اپنی 2 صفات حمیدہ رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ غالب ہے سب اس کے نیچے انڈر کا کنٹرول بولتے ہیں. استھتی جو ہے تو سب قابو میں استھتی نینترن میں ہے قابو میں سب انڈر کنٹرول ہے وہ غالب ہے. اور پھر اس کے ساتھ حکمت ہو اس کی باتیں جو ہے تو دانائی پر بولتی. یہ آیت رہ گئی کہ پچھلے وقت میں ابھی دوسری آیت دیکھیے گا کہ یہ جو عقیدہ آخرت ہے یار اتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو کیلکولیٹر پر بھی نہیں آتے کتنے چلے گئے کتنے گئے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے اور آنے والے ہیں اور وہ بھی چلے جائیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کافروں. کافر سے مراد انکار کرنے والا کوئی ہندو مراد نہیں جو بھی انکار کر دے گا مسلمان بھی کیوں نہ ہو اس کی اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ جی اٹھانا اللہ کے پاس ایسا ہے جیسے ایک نفس واحد کو پیدا کرنا جیسے ایک شخص کو پیدا کر دینا اللہ کے نزدیک تو وہی. سورہ غالب 30ویں پارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک زور کی جھٹکی ہوگی اور سب کے سب حاضر ہو جائے. تو اسی طرح سے تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ جی اٹھانا یہ سب اللہ کے پاس ایسے ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا. بول دیا اللہ تعالیٰ نے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے فیکون اور وہ ہو جائیں گے. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ ان اللہ سمیع بصیر. پھر اس آیت کے اختتام پر اللہ نے 2 صفات حمیدہ بیان کیے اس لیے کہ اللہ جو ہے نا وہ سمیع ہے سب کچھ سننے والا ہے. ابھی کتنی مخلوق ہے یار انسانوں کا شمار نہیں ہو رہا ہے تو پھر کہاں پر اتنی مخلوق جو ہے
چرندے پرندے چڑیا مونگی چیوٹی جانور اور درندے چرندے پرندے مچھلیاں مگرمچھ اور پانی کی کتنی اقسام کی چیزیں، یہ جو سب ہے نا یہ پکارتی اپنے رب کو، اور اس میں سے ہمارے جیسے ناشکرے نہیں ہیں، وہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ ان کو سنتا ہے اور اللہ بصیر ہے، سب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اپنی پوری مخلوق کو بیک وقت اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ نے فرمایا سمجھانے کے لیے کہ الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، الم تری کیا تم نے دیکھا نہیں ان اللہ یہ کہ اللہ یولج اللیل فی النہار وہ داخل کرتا ہے رات میں دن کو، دوسری ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ وہ پھول آتا ہے، جیسے سوئی میں سے دھاگا پھول آتے ہیں، اس طرح سے بغیر کسی احساس کے شانتی سے خاموشی سے وہ کام ہو رہا ہے کہ رات جو ہے تو دن میں داخل ہو رہی ہے اور دن رات میں داخل ہو رہے ہیں۔ مسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا اللہ نے مطیع فرمان کیا سورج کو، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں، بھلے تم اس کو جل چڑھاؤ دیوتا پوجا کرو، اس کو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو ہماری نظر میں یہ کہ ڈوب رہا ہے اور نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ والشمس والقمر، والقمر کل یجری الی اجل مسمى، اور یہ سب جو ہے نا چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈوبنا اور نکلنا ہے، وہاں کیا اللہ کے سب چلے جا رہی ہے مخلوق، اور الی اجل مسمى، اور ایک وقت مقررہ تک، ایک وقت اللہ نے قائم کیا ہے، وہاں تک سب چلے جا رہے ہیں، کوئی ڈوبرا اور تیرا نہیں۔ یہ ہم کو سمجھانے کے لیے اردو اور انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا پڑتا، سبجیکٹ اور سب ٹائٹل۔ اللہ کے یہاں تو یہ سب ہے کہ مطیع فرمان ہے، اللہ نے اس کو تابع کیا ہے، اس کے انسانوں کے فائدے کے لیے اور اس کی سب مخلوق کے لیے۔ سورج روشنی دے رہا ہے، ہوائیں چل رہی، چاند کی ٹھنڈی مدھر میٹھی ہوائیں آ رہی، روشنی آ رہی، تو یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کل یجری الی اجل مسمى، کہ ہر ایک یہ جو ہے تو چل رہا ہے ایک وقت مقررہ تک، اور وہ وقت ہے قیامت کا، اور اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا خلاصہ آخر میں اعلیٰ لکھوگے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ہم کیا سمجھتے رات کے اندھیرے پاتال میں کوئی اپنا گوشت تو نہیں ہے، گاڑی تو کوئی نہیں کر رہا گئی، وہ سب تمہاری اٹکلیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے تو سب چیز سے باخبر ہے، تمہاری ہر حرکات، ہر سکنات سے، ہلنے جھلنے سے، اور حد یہ ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت جو نیتیں ہیں نا، سر سجدے میں اور وہ اس میں معاملہ مشہور ہے، کچھ چیزیں چھپا کر بولنا پڑتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہ وہ جو بھی تم کرتے ہو ان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ اس کو جانتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ کوئی اس بھرم میں نہیں رہے کہ میں چوری میں کام کر کے چوری کر کے جو بھی کر کے نکل جاؤں، نہیں ہو سکتا ایسا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل،
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ سب اس لیے ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ هُوَ الْحَقُّ، اللہ جو ہے تو وہ برحق ہے. اللہ کیا ہے؟ برحق ہے. وہی حق ہے. برحق کا معنی وہی حق ہے. اللہ وہ ان ما یشرون من دونہ الباطل، یہ ہے. اور وہ انا، اور یہ کہ ما یدون، جنہیں وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے سوا. اب اس کی تشریح میں کر چکا ہوں اور آپ لوگ اشارتاً سمجھ جائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رام جی کو پکار رہا ہے، کوئی شام جی کو پکار رہا ہے، کوئی گھنشیام جی کو پکار رہا ہے. ہمارے یہاں بھی 50 کیا نام لے لے کے سمجھا گئے ہیں. جتنی درگاہیں ہیں اتنوں کو لوگ کم و بیش پکار رہے ہیں. سب سمجھ میں آتا ہے، اللہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو پکارا جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ برحق ہے. وَأَنَّ، اور یہ کہ ما یدعون من دونہ الباطل، اور اس کے علاوہ جنہیں بھی تم پکارتے ہو سب باطل. باطل کا مطلب جھوٹے. یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے. دے آر نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے یہ جنہیں تم پکار رہے ہو. اللہ کے سامنے یہ سب کیا ہے؟ جھوٹے ہے، باطل ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. آیت کے اختتام پر پھر دو صفات حمیدہ اللہ نے لگائی. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ جو ہے نا وہ بلند و برتر ہے. جہاں تک کس کی رسائی، مگر تم پکارو تو وہ سنتا ہے، تم نہیں سنا سکتے. This is the technical difference. وہ سنتا ہے، تم پکارتے ہو یعنی تم نہیں سنا رہے ہو. وہ نہ سنے تو اللہ سنتا ہے، باقی یہ سب جھوٹے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ هو العلی الکبیر، کہ وہ بلند و برتر ہے. اور کبیر کا مطلب ہے وہی بڑائی کے لائق ہے. کس کی بڑائی کی جائے، اور لوگ کس کی بڑائی میں لگے ہوئے. دنیا میں اگر بعدس خدا بزرگ کو ہی قصہ مختصر، اگر بڑائی ہو سکتی ہے دنیا میں اور جو لگے ہوئے تو رسول کی ہو سکتی ہے، رسولوں کی ہو سکتی ہے، آخر الزماں کی ہو سکتی ہے. مگر اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ہے بڑائی کے لائق. اور یہ بیٹھے مولوی لے کر اب یہ بولو تو بولے مارو اس کو، یہ گستاخ رسول ہے. حقیقت کو پہچانو کہ جو اس دنیا سے گیا وہ ہے ہی نہیں یار. تم کتنا ہی پکارو. تو اللہ هو العلی الکبیر، اللہ بلند و برتر ہے. اور لائے کہ بڑائی کون ہے؟ اللہ. یہاں پر یہ رکن تیسرا ختم ہوا تھا، ہو رہا ہے، اور اب چوتھا رکو شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم ترا. اب دیکھیے گا انداز اللہ کا. علم ترا، اچھا انڈیویژن میں بات ہے کیونکہ پیدا سب کو اللہ نے کیا ہے، مارے گا سب کو اللہ، اور اٹھائے گا بھی سب کو کون؟ تو اللہ جو قرآن میں انداز اختیار کیا نا وہ دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم ترا ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیکم من آیاتہ. علم ترا، کیا تو نے، شاید دیکھیے گا، کیا تو نے دیکھا نہیں. اب ہر بندے سے اللہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ نہیں بولا اللہ اس کو بول رہا ہے اس کو بول رہا ہے. اللہ کے سامنے تو ہر بندہ سامنے کھڑے ہونے والا ہے اور سب کو پیدا کیا ہے.
बदलाव किया। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है तो अलग तरह फरमाता है कि क्या तूने देखा नहीं अन्नल फुल्का, ये कि कश्ती तजरी रवा है, चलती है फिल बहरी, समंदर। अरे यार अरबी तो थोड़ी बहुत आप लोग सीखिए, बिल्कुल आसान। तो समंदर में क्या तूने देखा नहीं कि कश्ती चलती है? नहीं है तो जाकर देख ले, भाव के धक्के पे दिख जाएगी तुझको, बेटा फिट लिया तो कश्ती जो है ये चलती है फिल बारिका में बेनेमतिल्लाही, अल्लाह के फजल से। ये अल्लाह की नेमत है जो ये कश्ती चल रही है। इंसान क्या समझ रहा है मैंने इंजन ये वो बना लिया बढ़ा रहा है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि अल्लाह बता देता है अपनी ताकत का मुजाहरा, फिर फंसती है गर्दाब में, कश्ती समंदर में तूफान में फंसती है गर्दाब में। तो फिर वो क्या है अभी आयत में आगे बता रहा है। तो कश्ती चलती है रवा है फिर बाहरी, समंदर में दरिया में भी नेमतिल्लाही, अल्लाह के फजल से, ली युरियकुम मिन आयातिही, ताकि वो दिखाए तुमको, वो मैं, ताकि वो तुमको दिखाए मिन आयातिही, अपनी निशानियों में से, मिन है वहाँ यानी कई निशानियां हैं, उसमें से एक चीज दिखा रहा है। वो टेक्निकल बात है, इसको ग्रामेटिकल देखेंगे ना तो वो मजा आएगा। तो अल्लाह तुमको दिखा रहा है उसकी निशानियों में से क्या चीज, ये कश्ती चल रही है। इन्ना फी ज़ालिका लआयतिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, अल्लाह फरमाता है कि इन्ना बेशक, फी ज़ालिका इसमें है ना, लआयतिल्लाही क्या अल्लाह की निशानियां हैं, किसके लिए, लिकुल्लि हर एक, सब्बारिन शकूर। दो यहाँ पर कैफियत बताई है, सिफत इंसानों की रखती है, अल्लाह सिफात अपनी रखता है, यहाँ पर इंसानों की दो सिफत है कि इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सब्बार, सब्बार किसको बोलते, बड़ा सब्र करने वाला, तहम्मुल वाला, बिल्कुल सब्र के साथ हर कारोबार को देख रहा है, सब्र करता है, चाहे उस पर कुछ भी बीते, चाहे अल्लाह उसको दिखावे, चाहे अल्लाह उसको न दिखावे, चाहे उसको अल्लाह पैसा दे या न दे, वो क्या करता है, सब्बार, बड़ा सब्र करने वाला और शकूर, अल्लाह का शुक्र करने वाला। तो दो सिफात इंसान की यहाँ पर अल्लाह ने रखी है, इसको मुलाहिजा फरमा कि जो बड़ा सब्र करने वाला है। और कई दुनिया में गुजरे सब्र करने वाले, अभी आएगा मुहर्रम तो इमाम हुसैन के लिए सुन लेना, मौजूद बताएगा आपका जो मामला है वो साबिर में आपने सब्र किया। ऐसे हमारे इंडिया में एक साबिर किया भी है, करियर 12 बरस तक वो झाड़ की डंगाली को पकड़ के खड़े थे और सबको खिला रहे थे और खुद नहीं खा रहे। ऐसे ऐसे वाकियात है मन गढ़त। अभी जरा कंपेयर करें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हर आदमी अल्लाह उसको पसंद करता है जो शाकिर है, शुक्र करने वाला है और सब्र करने वाला है। फिर अल्लाह फरमाता है वो इज़ा गशियहुम मौजुन का ज़ुलली दआउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और जब छाई जाती है उन पर मौज का ज़ुलली, साहिबानों की तरह, जैसे कोई एक छाव का वो अपन मंडप वंडप डाल देते हैं। तो ये मंजर हमारे यहाँ भूल बचन से नहीं समझ में आएगा, ये तो कोली मछेरों से पूछ लो या वो जो समंदरी सफर कर चुके और वो कभी हादसा में फंसे हो, तो जब मौजें जो चलती है ना सभी वो पहाड़ों की तरह चलती, ऐसे जैसे लगता है कि यार अपने ऊपर से गई ढाक ली है, साहिबानों की तरह। अल्लाह फरमाता है
دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت کیا ہے کہ وہ کس کو پکارتے تھے؟ پھر کچھ نہیں یاد رہتا ہے. اب یہ منظر میں باتوں سے کیسے سمجھاؤں یار؟ یہ منظر تو ان سے پوچھو جنہوں نے سمندری سفر کیے، سمندری سفر جنہوں نے کیے ان سے پوچھو کہ اللہ فرماتا ہے جب موت ان پر چھا جاتی ہے صاحبانوں کی طرح دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اپنے دین کو، اپنی جو پوجا پاٹ عبادت پرستش ورشپ جو بھی کہہ لو، وہ سب کو ایک طرف لگا دیتا ہے اور اندر سے اس کی آواز نکلنے لگتی، Oh Almighty God, my yardstick is small and your ocean is big. اے اللہ میری کشتی چھوٹی سی ہے اور تیرا سمندر بہت بڑا ہے. پھر اس کے دل سے آواز نکلتی ہے، اور مسلمان ہو تو پھر کس کو پکارتا ہے؟ اللہ. اور گاڈ بھی جس معنی میں نے کہا کہ وہ بھی پکارتا ہے مائی گاڈ، یعنی میرے اللہ المائٹی، تو ہی قادر مطلق ہے. اور پھر یہ بھائی لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اے ایشورا، نہ رام یاد آتا ہے نہ گھنشیام آتا ہے، پھر کوئی یاد نہیں آتا سوائے ایشور کے، یعنی اللہ کے. اور وہ جو بھی دل میں اس کی نیت میں وہ کیسا کیسا پکارتا ہے وہی جانے. وہ جب منظر جس کے سامنے آتا ہے وہی اس بات کو جانے گا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ ایک دم پیور ہو جاتا ہے، وہ خالص کر لیتا ہے اپنے طریقے، جتنے اس کے طریقے ہیں نا وہ سب ڈھونڈ دھتورے یہاں سب بھول جاتا ہے اور وہ خالص کر کے اس کو پکارتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما، پھر جب نجاہم، ہم انہیں بچا دیتے ہیں، الی البری، خشکی کی طرف. اب یہاں بیچ میں تو پھنسا ہوا تھا تو اللہ یاد آ رہا تھا، گاڈ یاد آ رہا تھا، ایشور یاد آ رہا تھا. پھر اللہ فرماتا ہے ہم سنتے ہیں ان کی پکار، اور جب ہم ان کو بچا دیتے ہیں خشکی کی طرف تو پھر کیا منظر ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر ان میں سے کچھ لوگ جو کٹر سے کٹر بھی کافر ہوئیں گے نا، اللہ کو نہ ماننے والے، تو وہ بھی کیا ہوتے کہ مقتصد ہو جاتے، ایک دم وہ اپنی کٹرتا کرورتا وہ سب بھول جاتے ہیں اور میانہ رو ہو جاتے ہیں. یعنی اب وہ سمجھنے کی کوشش میں لگتے کہ یار کوئی ذات تو ہے، وہ ایک دم اعتدال پر آ جاتے ہیں، مقتصد ہو جاتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور نہیں وہ انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ہر ایک غدار، ہر ایک عہد شکن اور ناشکر. پھر یہاں انسان کی دو صفات کو اللہ نے رکھ کر بات کی ہے. یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہماری نشانیوں کا وہی لوگ انکار کرتے ہیں مگر جو یہاں لفظ کیا عربی میں خطار، خطار کے معنی عہد شکن، ایگریمنٹ کر کے توڑ دینا. ہم ایمان لائے نا، پھر نمازیں نہیں پڑھنا، کیا معنی عہد شکن ہے. اور اس کا دوسرا ترجمہ سن لیجیے غدار ہے. عہد شکن یعنی تو خطار ہے، غدار ہے تو. اور پھر کیا ہے دوسرا، کفور ہے تو، ناشکرا ہے. ابھی تیرے ساتھ یہ معاملہ تھا، ابھی تو اللہ کو پکار رہا ہے، پھر تو غداری کر رہا ہے. دھرتی پر آ کر، خشکی پر آ کر پھر تیرا وہی حال ہے، تو غدار ہے اور ناشکرا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد کیا فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ
वला मौलूदुन हुआ जाज़िन औ वलदिही शैआ। क्या है तो सुनिएगा जबरदस्त। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये सब हो गया ना नाशुक्र और गद्दारों को और सबको बोलता है अल्लाह ताला। क्या फरमाता है? या अय्युहन्नासु तक़ू, ऐ लोगों डरो। एक ही बात, क्या तुम्हारे हाल है ये? अभी तुमने बात की थी ईमान की मस्जिद में जाऊंगा, फिर 4-8 दिन पढ़ के अभी वादा किया था मैं दर्स में आऊंगा, फिर वही हाल है तुम्हारा, फिर वही हाल है तुम्हारा। तो है लोगों डरो अल्लाह से, अपने परवरदिगार से, बख्शो और खौफ खाओ यौमा ला तजज़ी, उस दिन से कि नहीं काम आएगा वालिदुन औ वलदिही, कोई बाप अपने बेटे को। ये कहाँ की बात हो रही? अरे दुनिया में ही नहीं काम आ रहे यार। बेटे बाप को धोखा दे रहे, बाप बेटे को धोखा दे रहा है क्या? तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो, खौफ खाओ उस दिन से कि नहीं काम आएगा कोई बाप अपने बेटे के, बड़ा मौलूदिन हुआ जाजिन वलदी शैया, और न कोई बेटा अपने बाप के कुछ भी काम नहीं आएगा। इस भरम में नहीं रहे कि मैं यहाँ पकड़ा गया तो जामीन लेने मेरा बाप आ जाए, रिश्वतें देकर पुलिस को वकील खड़ा करके कैसा भी छुड़ा लेगा। ये तुम्हारी दुनिया का भरम वहाँ नहीं चलने वाला। कोई बेटा अपने बाप के किसी काम नहीं आएगा। इन्ना वादल्लाहि हक। ये किसकी बात है यार? ये किसकी बात है? हमारी तुम्हारी झूठों की। अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना वादल्लाहि हक, ये अल्लाह का वादा है जो बरहक, एकदम दृढ़, एकदम सच्चा है। ये किसका वादा है? अल्लाह का। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, हयातुद दुनिया, फिर तुम्हें धोखा न दे दे। कितना समझा रहा है अल्लाह ताला? फिर तुम्हें धोखे में न डाल दे ये दुनिया की जिंदगी। ये दुनिया की जिंदगी क्या है? तुमको धोखे में न डाल दे। और कितना फरेब खा रहे लोग दुनिया में। अभी यहाँ पर वादे करते हैं कि मैं नमाज पढ़ूंगा। मैं नमाज की ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि लोग अक्सर बेनमाजी हो गए। पढ़ेंगे ना यार, आता हूँ ना यार, जाता हूँ ना यार। खुराफात में बैठे, होटलों में इधर उधर सब बैठे हो। मालूम है सबको कि यहाँ दर्स कुरान हो रहा, अल्लाह की बात बताई जा रही। नहीं, अल्लाह की बात कहाँ सुनने का? भले हमने वादा किया तो क्या है, हाँ आ रहा कल से दर्स। अबे झूठे, किसको तू धोखा दे रहा है? हमको धोखा दे रहा है? देख, तेरा और अल्लाह का मामला है, तू वहां निकलेगा क्या? तो अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना वादल्लाहि हक, और ये अल्लाह का जो वादा है ना भाई, ये क्या है? सच्चा, एकदम सच्चा है अल्लाह का वादा। ये होना ही है इस दुनिया में। उस दुनिया की बात अल्लाह बता रहा है कि वहाँ ऐसा ही होएगा। कोई बाप अपने बेटे के काम नहीं आएगा और कोई बेटा अपने बाप के कुछ भी काम आएगा। और ये वादा किसका है? ये अल्लाह का वादा है, यानी ऐसा ही होना है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, फिर तुम्हें धोखे में न डाल दे ये दुनिया की जिंदगी। हाय दुनिया, हाय हमारी ये दुनिया। बच्चे, बीवी, औलाद, माँ बाप, इसी में तेरी जिंदगी गई। नहीं तू झुकता है अल्लाह के सामने तो नहीं झुकता है। और कहता है कि भाई ये तो खाना कमा कर खिलाना भी ये एक नेमत है,
اور یہ بھی ایک عبادت ہے. بتولے دیکھو شیطان نے کیسے کیسے ڈال دی. ارے ہے نا بھائی, کس نے بولا؟ مگر اللہ کی عبادت کے بعد ہے یہ سب. تو پہلے اس کو گھسا رہا ہے کیا؟ میں تو یار کمائی کر رہا نا, اور وہ بھی حلال کر رہا بھائی, آج گاڑی جیسے سب کھینچے رہے. کیا باتیں ہیں یار انسان. تو اللہ نے کہا کہ تم کو یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے, اور بڑا یغرنکم باللہ الغرور, اور تمہیں دھوکہ باز اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال. دو بات ہے, اگر دنیا سے تم بچ رہے ہو, دنیا ایسا جال ہے کہ تم کو نکلنے نہیں دیتا ہے روزی روٹی سے. اور یہ سب باتیں, یہ باتیں کچھ تکلیفیں ہیں مگر باتیں زیادہ ہیں, تکلیف کم ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پھر کہ اللہ کے معاملے میں وہ دھوکہ باز یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. کائے کو فکر کرتا ہے یار, اللہ غفور ہے نا. اچھا تیرے بتانے سے ہے. ارے اللہ کریم ہے نا یار, کائے کو فکر کرتا ہے, اللہ رزاق ہے نا بھائی. یہ سب باتیں جو پٹی پڑھاتا ہے شیطان, تو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دے رہا ہے. اللہ قہار بھی ہے, اللہ جبار بھی ہے, اللہ ذو انتقام بھی ہے, انتقام لینے والا. یہ صفات نہیں بتاتا. میٹھا میٹھا کیا بولتے ہیں, میٹھا میٹھا اڑم اور کڑوا کڑوا تو یہ تین صفات جو ہے نا, یہ نہیں اترتی گلے سے کہ اللہ جبر کرنے والا ہے, اللہ انتقام لینے والا ہے, تیری منڈی بھی توڑنے والا ہے. اللہ تیرا جھکائے نہیں جاتا سر اللہ کے سامنے, تو تیری منڈی بھی اللہ توڑ سکتا ہے. اور اللہ انتقام لینے والا, جبر کرنے والا ہے کہ نہیں؟ تو جبار بھی اللہ. یہی نہیں ہے کہ پھر غفار ہے, ستار ہے, تو سب ہے ہی ہے. سب حلوے تو کھائے گا کیا؟ ذرا ادھر بھی توجہ فرما. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دو باتیں کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی ڈینجر ہے. دنیا آزمائش کی ہے ہم کو, ہم یہاں موج اڑانے کے لیے سمجھ رہے آئے ہیں. یہ دنیا ہے آزمائش کی. یہاں پر آزمائش ہوگی تمہاری. جس حال میں جو ہے سمجھنا ہے کہ مجھ پر جو بھی بیت رہی ہے, جو تکلیفیں مصیبتیں بھی آ رہی ہے, یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. اس کو یوں سمجھے کہ یہ ہم پر آزمائش ہے, اور اللہ ان آزمائشوں سے پار اتار. آزمائش معمولی چیز نہیں کہ بچ کر انسان نکل جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ مال آ رہا ہے, اب 50,000 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑ 2 کروڑ آ رہا ہے, بس کھینچتے جا. پھر اس میں سے تو اللہ کے نام پر خرچہ بھی مت کر. اور اگر کرے گا تو مال کون سا لایا ہے تم نے؟ آپ نے بھی کبھی غور کیا کیا؟ جو آ رہا ہے دال عبداللہ گڑتھیلی, اللہ مجھے معاف فرما, ہم سب کو معاف فرما. کوشش یہ کرے کہ جن کے حقوق ہے اللہ ہم سے دلوا دے. ہماری کیا نیت ہے, ہم کیا دیں گے یار, آنے کے بعد بھی نہیں دیں گے. تو اللہ ان کے حقوق حق جن کا بھی نکلتا ہے وہ دلوا دے دے, جن کے قرضے اللہ وہ ادا کروا دے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. اور وہ جو شیطان ہے نا, دھوکہ دینے والا, دھوکے باز, اللہ کے معاملے میں وہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اور یہ وعدہ کس کا؟ اللہ نے فرمایا ان وعد اللہ حق. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے بھائی, اور بالکل سچا ہے, ایسا ہی ہونے والا ہے.
اور جو بتایا ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر آخرت قیامت کی باتیں آتی ہیں اور علم غیب کی بات آتی ہے۔ یہ آخری آیت ہے غالباً اس سورہ لقمان کے آخری رکوع کی آخری آیت۔ سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ، اللہ کے پاس، عندہ، اللہ کے پاس ہے علم الساعہ، علم قیامت کس کے پاس؟ قیامت کا جو علم ہے اب وہ کتنا بھی مولوی تو بیٹھ کے پھینک کہ سب علم دے دیا تھا، وہ اس بات کو یوں دیکھتے تھے ہتھیلی پر دنیا کو جیسے رائی کا دانا، ابے جھوٹے یہ سب تیری پریچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اللہ نے کہ سن لو ان اللہ عندہ، کہ بے شک اللہ اس کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا جو علم ہے، ریزرویشن قیامت، اس کی نالج کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ بتا دے تو کس کے پاس ہے؟ نہیں، علم غیب ان کے پاس ہے۔ پوچھ نہیں ہے بھائی کسی کے پاس، اگر ہو تو پھر بتا دیتے نا کہ کب قیامت آنے والی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کا علم when this world destroyed، یہ دنیا کب ختم ہونے والی ہے، کوئی پتا ہے؟ اس لیے کہ یہ علم تو صرف کس کے پاس ہے؟ وہ ينزل الغیث، اور وہ نازل کرتا ہے، غیث یعنی بارش، اب یوں ہم کریں اردو میں کہ وہ برساتا ہے، غیث بارش، وہ نازل کرتا ہے کس کو؟ بارش کو۔ اس کا علم بھی اللہ فرماتا ہے کسی کے پاس نہیں۔ جہاں قحط پڑا رہتا ہے تو مکہ کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ گئے، قحط پڑا ہوا ہے، آپ اللہ سے دعا کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی نہیں معلوم ہے کب بارش ہوئی۔ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اقدس رسالت میں، اور جا کر فرمایا ایسا معاملہ ہے، آپ اللہ سے دعا کری آپ نے۔ اور اس کے بعد بادلوں نے کہا کہ لے ہم آ رہے ہیں۔ تو پتا چلا کہ بارش کب کہاں کیسے ہوگی، اور یہ غیث کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ بارش، اس کا جو علم ہے نا بارش کا، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں سوکھا ہوگا، جنگل کہاں سوکھا ہوگا، بیل کس کا کب بھوکا ہوگا، یہ کس کو معلوم ہے؟ تو بارش وہی برساتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ بارش کا مطلب پانی، اور پانی سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا نظام چلا دیا۔ پانی ہی سے اللہ نے سارا نظام چلا دیا ہے۔ جل ہے تو بولو یار، اگر جل نہیں تو کل نہیں، جیون نہیں۔ تو پانی پر دار و مدار سب رکھا اللہ نے، اور یہ پانی جب برستا ہے تو پھر سال بھر کا کوٹا ہم جمع کر لیتے، تالابوں میں کرتے نا، بڑے بڑے ڈیم بنا کر اسٹور کرتے بارش کا پانی، اور پھر اس بارش کے پانی سے یہ زمین میں جاتا ہے، تو جو بنجر زمین ہے نا وہ بھی زرخیز ہو جاتی، فرٹائل ہو جاتی، اس میں رویدگی پیدا ہوتی ہے،
اس سے سبزیاں، فروٹ، درخت وغیرہ یہ سب کیسے ہوتا ہے نظام؟ ایک اتنی سی آیت کا ایک فقرہ ہے، یہ آیت نہیں، ایک ٹکڑا ہے یہ، کہ یہ جو بارش ہے نا یہ کون برساتا ہے اور اس کی خبر کسی کے پاس نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کہتا ہے، لوگ گئے کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہو، نہیں وہ گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے چچا مبارک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، لہذا آپ ان کے چچا ہیں تو ذرا آپ چلیے، ہم سب چلتے ہیں۔ اور میدان میں جب آئے ہیں تو اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر، ہم لوگ تو رونا بھی نہیں جانتے یار، کیسا ان لوگوں نے گڑ گڑایا ہوگا اللہ کے سامنے۔ اللہ ویسا آپ کو گڑ گڑانا نصیب فرمائے، اللہ کے آگے رو۔ پھر بارش ہوئی وہاں پر بھی، تو اللہ ہے اسی کو معلوم ہے بارش کب کہاں کیسے برسانا ہے۔ اور پھر یہ زمین میں سے روئت کی جب نکلتی ہے تو پھر دنیا اور چرند پرند اس کی ساری مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، متمتع ہوتی ہے۔ فائدہ کون اٹھاتے؟ ساری مخلوق۔ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ ینزل الغیث، اور وہ نازل فرماتا ہے کس کو؟ بارش کو۔ اور پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو ماں کے ارحام میں، رحم مادر میں یعنی بچے دانی میں، کلیئر سمجھا رہا ہوں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لاکھ تو مشینیں، اسکین، یہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں نا، سونوگرام، یہ 4 مہینے کے بعد معلوم پڑتا ہے، اسی ٹائم نہیں معلوم پڑتا ہے کہ ماں کے گربھ میں، ماں کے پیٹ میں کیا، آفٹر 4 months، اس سے پہلے اسٹارٹ میں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ یعلم ما فی الارحام، اور رحم مادر میں صرف اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے، اولاد ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، مرا ہوا نکلے گا دنیا میں یا زندہ آئے گا، یہ کون جانتا ہے سوائے؟ تو یہ باتیں اللہ نے غیب کے تعلق سے فرمائی ہے، اور یہ تو چند باتیں رکھی ہے، ایسی ہزاروں بے بہا باتیں ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں کیا ہے وہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور بات دیکھیے گا، اللہ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا غَدًا، اور تم نہیں جانتے اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ نیکی کمائے گا، بدی کمائے گا، اچھائی کمائے گا، برائی کمائے گا، بھلائی کمائے گا، کوئی نہیں جانتا۔ انسان بڑا عجیب جانور ہے یار، کب کس سے پھر جائے گا کوئی بتا نہیں سکتا، کب باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے پھر جائے گا دنیا میں، دوست دوست سے پھر جائے گا اس دنیا میں، کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ کل وہ کیا کمائے گا، کتنا وہ سمیٹے گا یا نہیں سمیٹے گا، اور کتنا وہ ارن کرے گا، کمائے گا، کوئی جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ یہ چند باتیں اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ اور آخری بات، اس رکوع کے آخری آیت کی آخری بات، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی شخص نہیں جانتا،
Nobody knows. وما تدری نفسوں بأي أرض تموت, کہ وہ کس جگہ مرے گا. کوئی نہیں جانتا. یہ امریکہ سے فوجی آ رہے, گھبراہٹ تھر تھر آ رہے, وہ تو جانا پڑے گا کیونکہ دیش کا نام لیا جا رہا, اصل میں نوکری پہ ہے وہ. اس کے باوجود اس فوجی سے پوچھو بیٹا کیا حال ہے, جا رہا ہوں یار اب کیا ہے, واپس آتا کہ نہیں, گھر والوں کو کیا بولوں, گھر والے بھی سمجھیں گے اب یہ جا رہا ہے آتا کہ نہیں. تو امریکہ سے نکل کر اتنا سفر کر کے کئی راستے میں مر جاوے اس کو معلوم ہے, کہیں اترتے اترتے پیراشوٹ سے گولی کھا کے گھر سے گر پڑے, کہیں میزائل کا شکار ہو جائے. یہ ایک فوجی کی مثال ہے. کتنے ہی لوگ یہاں سے سمندر سے جا رہے ہیں, بوڑھے مر کے ہم تو رسوا, بوڑھے کیوں نہ کر کے دریا, بوڑھے مر کے ہم تو رسوا, بوڑھے کیوں نہ کر کے دریا. نہ کہیں جنازہ ہوتا نہ کہیں مزار ہوتا, خالی نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. نہیں یہ آ کے شرک بدعت کرتے ہمارے قبروں پہ, وہیں مر جاتے تو یہ شرک تو نہیں کرتے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم کو بھی گناہگار کر رہے, خود تو ہو رہے شرک کر کے, تو مر کے ہم تو یار رسوا ہو گئے. تو کس کو کب موت آئے گی nobody knows, کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا. ہے نا, یہ ایک مثال ہے. یہاں سے ٹرین میں جا رہے, خوشی سے سب سامان وامان لپیٹ کے گاؤں پہنچے گی, رستے میں ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں, کتنے نکل لیتے ہیں, نہیں آتے پھر بمبئی میں واپس. تو کون کب کہاں مرے گا یہ صرف کس کو معلوم ہے. تو اسٹیج پہ بیٹھ کے مولوی پھینکتے رہے تیری جھوٹی باتیں, پھینکتے رہے تو, یہ ان کو یہ علم تھا, ان کو یہ علم تھا. یہ تو چند باتیں ہیں جو نمونے کے طور پر اللہ نے بیان کیے, ورنہ سب باتیں کسی کو کوئی خبر, سب بے خبر ہے جی. اللہ کو نہیں پہچانتے, اور قرآن یہ بات کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی کو پہچان, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کدھر کدھر اس سر کو جبین نیاز کو تم کس کس قدموں میں جھکا رہے. یہ تعظیمی صدقہ, یہ سجدہ تعظیمی, تیرے گھر سے تو نے لایا تعظیمی. بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا, بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا. تیری زلفوں کے پیچھو خم نہیں ہے. یہ دنیا اتنی آسانی سے ڈیولپ نہیں ہوئے گی. یہاں تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے, اور اب تو ایسا لگنے لگا ہے کہ شاید یہ قرب قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی. ادھر موت, ادھر ہنگامہ, ادھر پیٹرول نہیں, ادھر ڈیزل نہیں, ادھر گیس نہیں, اور بات اب تو ہماری کچن تک آ پہنچ رہی. تو ایسا ہو گیا ہے کہ اب اس سے بلیک مارکیٹنگ عام ہو گئی. خدا کو بھول گئے لوگ, فکر روزی میں خیال رزق ہے, رزاق کا خیال. یہ حال ہو گیا تو اللہ نے فرمایا وما تدری نفس, کوئی نفس بأی ارض تموت, کس جگہ پر, کون سی جگہ پر مرے گا, یہ اللہ کے سوا اس کی وجہ بھی بتائی اللہ نے. اب آخری میں دو صفات حمیدہ بیان کرتا ہے اللہ, اور یہیں پر یہ رکوع
سورہ لقمان کا آخری رکوع آخری آیت پر ختم ہوتا ہے 2 صفات حمیدہ کے بعد کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک علم والا کون ہے؟ اللہ. تو کوئی نہیں جانتا کون کہاں مرے گا. تو اللہ نے اپنی 2 صفات حمیدہ رکھی ہیں یہاں. ایک علم، تو علم والا کون ہے؟ اللہ. باقی تو سب کو پاس معلومات ہے، کسی نے کچھ بتا دیا وہ اس کی نالج ہے، معلومات ہے. میں یہ بیٹھا ہوں قرآن پاک کے پاس، یہ تو اللہ بتا رہا ہے، یہ معلومات ہے. علم والا کون ہے؟ ان اللہ، بولو یار، ان اللہ علیم، بے شک علم والا اللہ ہے. اور پھر خبیر ہے، اس کو سب خبر ہے بھائی، اس کو ہر بات کی خبر ہے کون کیا کر رہا ہے. کوئی آسمان میں ہو، زمین پہ ہو، پاتال میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کو سب خبر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم کو علم سے اور علم نافع سے نواز دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری مغفرت فرما دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اللہ جو اپنے بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما. اللہ جو بے روزگار ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور روزی عطا فرما. اور جو ہماری ماں بہنیں کی شادیوں سے بیٹھی ہوئی بچیاں، ان کی شادی بھی حسن خوبی سے کرا دے. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ نکال لیں.